سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 سے لے کر اگلی 4 آیات تک تقریباً 162 اللہ رب العالمین نے کتمان علم کے مسئلہ کو بیان فرمایا ہے۔ کتمان علم کا مطلب ہے علم کی بات کو چھپانا۔ اللہ رب العالمین نے کوئی بات علم کی عطا کی ہے، تھوڑی زیادہ 1 2 4 یا بہت بڑا علم اللہ پاک نے عطا کیا ہے، تو علم کی کسی بھی بات کو، بالخصوص اس بات کو جس کی ضرورت ہو اور پھر اس کا بتانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو ایسی بات کا بتانا فرض، ضروری اور لازمی ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں بتائے گا تو اس پہ قرآن کریم نے بھی یہاں بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں موجود ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سئل علما، کہ جب کسی سے کسی بات کے بارے میں، کسی علم کے بارے میں، کسی مسئلہ کے بارے میں سوال ہو اور وہ اس کو جانتا ہو لیکن اس کے باوجود وہ اس کو چھپا دے، اس کو ظاہر نہ کرے، لوگوں کو بتائے نہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجم یوم القیامت بلجام من نار، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اس طرح جانور کو لگام پہنائی جاتی ہے، ایسے ہی علم کے چھپانے والے کو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علم میرے عزیز دوستو جس طرح بہت بڑا اعزاز ہے، مقام بہت بڑا ہے، اسی طرح ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ تو اس ذمہ داری کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اہل علم کا کام ہے، اور اس بات کو بھی سمجھنا کہ کون سی بات کس کے سامنے رکھنی ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، فرمائے کہ انسان سے اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق بات کرو،
کسی بھی انسان سے جو بات کرو تو اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق۔ میں تم لوگ کیا یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں؟ یعنی ایسی باتیں ان کے سامنے رکھو بے شک وہ باتیں درست ہوں، صحیح ہوں، لیکن ان کی عقل میں آنے والی نہیں، تو ان کے سامنے وہ رکھو کہ وہ ان کی عقل میں آئیں گی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو۔ تو کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق، جتنا ان کا لیول ہے اس کے مطابق ان سے گفتگو کرو۔ اور کسی نے کہا نا خاصا دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، اگلا جملہ میں نہیں بولتا، وہ ذرا سخت ہے، اتنی بات ہی ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی، لیکن جس کا جتنا لیول ہو، جو جتنی بات سمجھ سکتا ہو، اس پہ عمل کر سکتا ہو، اس کو بتانا ضروری ہے۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ علم کی باتوں پر پردے ڈالا کرتے تھے۔ پیچھے بھی قرآن کریم میں پہلے پارے کے اندر یہ بات گزر چکی کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، ان کو علم تھا، جانتے تھے کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن بتاتے نہیں تھے، چھپا جاتے تھے، کیونکہ بتاتے تو اپنی دکانداری ختم ہوتی تھی، اپنی چودر ختم ہوتی تھی، اس لیے وہ علم کی بات کو کیا کر جاتے، چھپا جاتے۔ اللہ پاک نے انہی کا تذکرہ بھی کیا اور عمومی ضابطہ بھی بتا دیا کہ جو علم کی بات کو چھپائیں گے، جاننے کے باوجود اس کو لوگوں کو نہیں بتائیں گے، تو ان کے لیے کیا وعید ہے، کیا سخت اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، اس پیغام کو جو ہم نے اتارا۔ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ جب ہو، کوشش کیا کریں کہ الفاظ پہ ہم غور کریں، قرآن کریم کو دیکھیں، اس سے ایک تو یہ ترجمے کے الفاظ یاد ہوں گے، پھر یاد ہوں گے، نماز میں ہم پڑھیں گے یا سنیں گے تو ہمیں نماز میں بھی لطف آئے گا۔ اور قرآن کریم کے الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں، ہمیں چند الفاظ یاد ہو گئے تو انشاءاللہ پورے قرآن کا ترجمہ یاد رکھنا وہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ان الذین، بے شک وہ لوگ یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے اتارا، یعنی قرآن کریم کی آیات، علوم نبوت، احادیث مبارکہ، جو ہم نے پیغام اتارا اس کو چھپاتے ہیں، اور اس میں سے بھی من البینات والہدی، وہ واضح باتیں جو بالکل دو ٹوک ہیں، اور ہدایت کی باتیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو گہری باتیں ہوتی ہیں جن کا خود اللہ رب العالمین نے ان کو چھپایا ہے، مثلا حروف مقطعات کے، جو صورتوں کے شروع میں حروف ہوتے ہیں، حروف مقطعات جن کو کہا جاتا ہے، ان کے متعلق اب کوئی کہے کہ جناب بتاتے کیوں نہیں، اللہ پاک نے خود ہی ان کو پردے میں رکھا ہے۔ یا اسی طرح اللہ رب العالمین کا ہاتھ پوری جماعت کے اوپر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اس کو اللہ پاک نے کہیں بیان نہیں کیا۔ ایسے جو الفاظ یا ایسی آیات مبارکہ، ان کو علماء نے فرمایا متشابہات میں سے، تو متشابہات تو ایسی آیات ہیں جن پہ ایمان ضروری ہے، ان کے ترجمے، تشریح، تفسیر میں لگنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو محکمات ہیں، بینات، واضح آیات، والہدی، اور جو ہدایت کی باتیں ہیں، ایسی باتوں کو من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے بھی اس کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں،
ہم بھی اس کو قرآن کریم میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود ایسی ہدایت کی واضح اور روشن باتوں پہ اگر کوئی پردہ ڈالتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ پاک فرماتے اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کرنے والوں سے مراد کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان مجرم ہوتا ہے اس پر اللہ کی ساری مخلوق لعنت کرتی، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے چونٹیاں بھی اس پر لعنت کرتی۔ بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب زمین میں قحط پڑتا ہے اور جانوروں کو بھی خوراک نہیں ملتی، کیڑوں مکوڑوں کو خوراک نہیں ملتی، تو وہ لعنت کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جن کی وجہ سے ان کا رزق بھی بند ہو گیا۔ وہ ان ظالموں پر اور ان نافرمانوں پر وہ مخلوق لعنت کرتی۔ تو ایسے ہی جو علم کی بات کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، پردے میں رکھتا ہے، بتاتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے میری بھی اس پہ لعنت ہے اور ساری مخلوق کی اس پہ لعنت ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، واصلحوا، اور اپنے اعمال کو سنوار لے، درست کر لے، وبینوا، اور بیان کرنے لگ جائے، بتا دے لوگوں کو اللہ کی جو باتیں ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ان کو بتانے لگ جائے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ پاک توبہ قبول کر لیتے ہیں، کسی بھی مجرم کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے تب تک ہر ایک کو توبہ کے لیے اللہ پاک نے مہلت دی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اللہ پاک توبہ قبول ہی نہیں کرتے بلکہ فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہی تو ہوں جو توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور میں ہی تو ہوں جو بہت بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ ورنہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ مجرم کو 1 دفعہ 2 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ معافی دیں گے، اس سے زیادہ کوئی معافی نہیں دے گا، لیکن وہ ایسا رحیم و کریم اللہ ہے کہ 1000 دفعہ بھی توبہ توڑ کے بندہ پھر آ کے کہے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا میں ہی تو ہوں جو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور ان کو موت بھی اس حال میں آئی کہ وہ کفر پر ہی تھے، وماتوا وہم کفار، موت بھی اس حال میں آئی، مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں پہ بھی ان پر لعنت ہے۔ حالت کفر میں مرنے والا انسان میرے عزیز دوستو اللہ کی رحمت سے کوسوں دور ہو جاتا ہے، کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اتنے رحیم و کریم اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مردود اور لعنتی قرار دیا گیا۔ اسی میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کسی پر لعنت کرنی، کیا کسی کو لعنتی قرار دینا یا کسی کا نام لے کر اس پہ لعنت کرنا، اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ ایک تو ہے کہ کسی بات پر، کسی عمل پہ لعنت کرنا، مثلا جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت، یہ تو پکی بات ہے۔ ظلم کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک کسی شخص کا نام لے کر لعنت کرنا، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو، علماء نے لکھا ہے یہ تب تک جائز نہیں جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ اس کی موت کفر پہ ہوئی ہے۔
جب تک اس کا علم نہیں کہ اس کی موت کس حالت میں ہوئی ہے تو ہم اس پہ لعنت نہیں کر سکتے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے، اگر یہ ظالم ہے تو ظالموں پہ خدا کی لعنت ہے، اگر یہ کافر ہے تو کافروں پہ خدا کی لعنت ہے۔ لیکن نام لے کر اس کے متعلق کہنا فلاں پہ اللہ کی لعنت ہو، تو لعنت صرف اسی شخص پہ کی جا سکتی ہے جس کی موت کفر کی حالت میں ہوئی ہو، اور ہمیں اس کا پتہ ہو، یقین ہو کہ اس کی موت کفر کی حالت میں ہوئی، ورنہ لعنت سے بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لعنت جب کوئی کسی پہ کرتا ہے تو لعنت جو ہے اس شخص کی جانب جاتی ہے جس پہ لعنت کی جاتی ہے۔ اگر وہ مستحق کے لعنت ہوتا ہے تو لعنت جا کے اس پہ پڑ جاتی ہے، اگر وہ مستحق کے لعنت نہیں ہوتا تو پھر وہ لعنت واپس بارگاہ خداوندی میں جاتی کہ یا اللہ میں کہاں جاؤں، بھیجنے والے نے تو مجھے بھیج دیا، جس پہ بھیجا وہ مستحق نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں۔ اللہ پاک فرماتے پھر جس نے بھیجا ہے جا کے اسی پہ پڑ جاؤ۔ اب لعنت کرنے والے پہ ہی جا کے لعنت پڑ جاتی، اس لیے لعنت کے معاملے میں علماء فرماتے احتیاط برتنی چاہیے۔ ہمارے علماء احناف علماء حق کا یہی عقیدہ ہے یزید کے متعلق۔ بے شک بڑا فاسق تھا، بڑا گناہ گار تھا، خاندان نبوت کو اس نے شہید کیا، ظلم کیا، لیکن نام لے کر اس پر بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی موت کا ہمیں نہیں پتہ کس حالت میں ہوئی ہے، ایمان پہ ہوئی ہے یا کفر پہ ہوئی ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ ہاں ہم یوں کہہ سکتے ہیں جنہوں نے خاندان نبوت پہ ظلم کیا ان پر خدا کی لعنت ہو، جو بھی اس میں شامل تھا اس پہ خدا کی لعنت ہو، جو ایسے ظالم تھے اللہ پاک ان پر لعنت بھیجے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن نام لے کر فلاں پہ لعنت فلاں پہ لعنت اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا، آج کی دنیا کے اندر بھی کسی بھی کافر کو ہم نام لے کر اس پہ لعنت نہیں بھیجیں گے۔ ہاں کافروں پہ، ظالموں پہ، جھوٹوں پہ، اس پہ ہم کر سکتے ہیں کہ ان پہ لعنت ہے، لیکن نام لینا اللہ پاک فرماتے ہیں اسی وقت ہوگا جب ماتو وہم کفار، مرے اس حال میں کہ وہ کیا ہوں، کافر ہوں، تو پھر ان پر لعنت ہوگی، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی۔ اور یہ لعنت 1 2 4 10 20 سال کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ اسی لعنت میں وہ رہیں گے، ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے نہ تو عذاب کو ہلکا کیا جائے گا۔ اندازہ کریں کفر کی حالت میں جو دنیا سے چلا گیا کتنی سخت ناکامی کے اندر چلا گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اس دور میں پہلے کی نسبت بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں چاروں طرف ایمان کے چور اور ڈاکو اور لٹیرے اور ایمان خراب کرنے والے ہمارے ماحول میں موجود ہیں۔ اپنے آپ کو ان سے بچانا اور نیکی کے ماحول میں رکھنا، درس قرآن ہے، علماء کی محفلیں ہیں، مجالس ذکر ہے، اور سب سے بڑھ کر تبلیغ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، جو ایمان کے بچانے کا اور ایمان کے بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اپنی نوجوان نسل کو اس میں لگائیں تاکہ ہماری نسلوں کا بھی ایمان محفوظ ہو، ورنہ جس کی موت بغیر ایمان کے ہوگی، خدا نخواستہ حالت کفر میں موت ہوگی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت کا مستحق رہے گا، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب ہلکا ہو جائے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کبھی مہلت دی جائے گی، کبھی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ جہنم میں پکاریں گے، چیخیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، واویلا کریں گے، منت سماجت کریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے،
ہمیں موت ہی دے دے، ہماری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، ختم ہو جائے ہم، تو وہ بھی آگے سے ڈانٹ کے کہے گا اللہ کے نبیوں نے آ کے بتایا نہیں تھا، تبلیغ والوں نے، اللہ پاک نے علماء بھیجے نہیں تھے، بتایا نہیں تھا کہ یہ کام نہ کرو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ہم خود بھی اپنے ایمان کو بھی بچائیں اور دوسروں کے ایمان کے بچانے کی بھی محنت کریں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم دین کے کاموں کے اندر لگیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔